من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا۔ میدان محشر میں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، کردار نہایت صاف ہوگا اور پاکیزہ کردار اور اخلاق کا مالک ہوگا۔ اب پاکیزہ اخلاق کیا ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ آپ کے سامنے نقل کیا تھا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ ہوا بسط الوجہ، خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں سے ملنا، اور فرمایا وبذل المعروف، اور بھلائی کا برتاؤ کرنا، وکف الاذی، اور ایذا رسانی سے بچنا، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ جس کے اندر یہ تین خوبیاں ہوں گی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں با اخلاق مانا جائے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ شریعت مطہرہ کی نظر میں حسن اخلاق کا مفہوم نہایت جامع اور وسیع ہے۔ جہاں حقوق العباد کی رعایت اس مفہوم میں آتی ہے، وہیں حقوق اللہ کی ادائیگی بھی اس میں داخل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فحاشی، بے حیائی سے بچتے رہنا، دیگر گناہوں سے دور رہنا بھی یہ حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے از حد ضروری ہے۔ اور یہ اخلاق کا عالی ہونا یہ اتنا قیمتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتی کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز جو کل قیامت کے روز ہوگی نا، وہ حسن اخلاق ہوں گے، حسن اخلاق ہوں۔ یہ تو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانے والا عمل۔ اسی حدیث مبارکہ میں اس کا دوسرا پہلو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب آپ کے قرب کی بجائے بعد اور دوری وہ کن اعمال کی بدولت ہے؟ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی زبان کا بے لگام ہونا۔ فرمایا السرسارون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے دوری اختیار کرے گا قیامت کے روز حشر میں وہ شخص جو شخص اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھے، بلا ضرورت بے فائدہ بولنے کا عادی ہو، وہ قیامت کے دن میرے قرب سے محروم رہے گا۔ کیونکہ جس کی زبان زیادہ چلتی ہے غلطیاں بھی زیادہ کھاتی ہے۔ ایک اہل دل کا کہنا ہے، میں کبھی بھی خاموش رہ کر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا بول کے پچھتایا۔ دوسرا فرمایا المتشدقون، وہ شخص جو خلق خدا کے ساتھ ٹھٹھا کرے، مذاق اڑائے، یعنی دوسرے کو رسوا کرے، مجلس کے اندر اس کو زیر کرنے کے لیے ایسی گفتگو کرے جس کے ساتھ اس کے ساتھ تمسخر کا معاملہ ہو۔ یہ بھی زبان کا فعل ہے، زبان کے ذریعے آدمی دوسرے کو رسوا کر دیتا۔ تو غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان دونوں باتوں میں زبان کے بے لگام ہونے کی صورت میں انسان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات سے قیامت کے دن محروم رہ جائے گا، حدیث میں بیان ہوا۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی اپنی زبان کی، اور دوسرا دو رانوں کے درمیان یعنی اپنے ننگیز کی، اپنی شرمگاہ کی۔ ان دو کی تم ضمانت دو کہ اس کو بیجا استعمال نہیں کرو گے، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تیسرا عمل ہے جی المتفیہقون۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے جب المتفیہقون کا لفظ آیا تو حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سرسارون اور متشدقون تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، کیا زبان کا بے لگام ہونا اور خلق خدا کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کرنا، لیکن متفیہقون کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متکبر،
متکبر، تکبر کرنے والا۔ حدیث میں آتا ہے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم میں کوئی ایسا شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اسی طرح جنت میں کوئی بھی ایسا شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بڑائی اور تکبر ہو۔ بعض دفعہ لوگ تکبر کے صحیح مفہوم کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ اچھا لباس پہننا، صاف ستھرا رہنا، خوشنما چیزوں کو استعمال کرنا، بسا اوقات لوگ اس کو تکبر کی نشانی سمجھتے، حالانکہ یہ تکبر کی نشانی نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ کبر و غرور کی برائی کو سن کر کسی صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں، جوتا خوبصورت ہو، کیا اس کا تعلق کبر سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو حسن و جمال سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہے اور جمیل چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر آپ نے کبر کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تکبر یہ ہے کہ آدمی کے اندر دو عیب ہوں، آدمی کے اندر دو عیب ہوں، ایک حق اور درست بات سامنے آ جانے کے بعد بھی وہ اسے قبول نہ کرے۔ سچی بات پتہ چل گئی ہے، یہ سچی بات ہے، لیکن سچی بات سامنے آ جانے کے باوجود اس کو قبول نہ کرے اور اپنی غلط رائے پر جمع رہے۔ اور دوسرا، دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہو اس نعمت کا اظہار کر دینا یہ تکبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، بعض لوگوں کو تواضع کا شوق ہوتا ہے نا، تو کوئی کہتا ہے جی آپ عالم ہیں، تو کہتے نہیں جی میں کہاں سے عالم، کوئی کہتے ہیں نا حافظ ہیں، میں کہاں سے حافظ۔ فرمایا یہ کوئی تواضع نہیں ہے، تواضع یہ ہے کہ یہ کہو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عظمیٰ عطا کی ہے، اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں، اس رب ذوالجلال کی عطا ہے۔ اور فرمایا اچھا لباس پہنے، آرائش کے لیے ہو تب بھی ٹھیک ہے، زیبائش کے لیے ہو تب بھی ٹھیک ہے، ہاں نمائش کے لیے نہ ہو۔ آرائش اور زیبائش کے لیے ہو تو ٹھیک، نمائش کے لیے ہو تو ٹھیک نہیں۔ اللہ رب العزت حسن اخلاق سے ہم سب کو مزین فرمائے، اور اس کی برکت سے میدان محشر میں آپ کے اپنے نبی کا قرب اور آپ کی شفاعت سے مالا مال فرمائے، نیز بد زبانی بیہودہ گوئی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور کبر و غرور جیسی برائی سے بچنے میں ہماری مدد فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔